اس عمدہ خطاب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں اسی مدرسے کے ذمہ دار اور محتمم جناب حضرت مولانا محمد شاداب صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور مدرسے کے بارے میں کچھ رپورٹ پیش کریں۔ وہ مدرسے کے بارے میں کچھ رپورٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے میں کتنے طلبہ ہیں، کیا ہے، کیسے وہ آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ حضرات بھی جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیزان گرامی، میرے دینی اور ملی بھائیوں، ابھی تک آپ علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موسم میں اپنی گونا گو مصروفیات کو ترک کر کے مدرسہ شہاب العلوم کی دعوت پر لبیک کہا، اور الحمدللہ ابتدا سے ابھی تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اور ہمارے مدرسے کے اراکین اور انتظامیہ کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے ہم سب کا اتنا ساتھ دیا، آپ سب نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کا اور اہل قصبہ کا کہ جس محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ انہوں نے اس جلسے کو سجانے کے لیے ساتھ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں الفاظ کے ذریعے آپ حضرات کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یا آپ حضرات کی صبح سے لے کر کے جو آپ نے محنت کی اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جلسہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور آپ حضرات نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کو سجایا ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کر سکوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج اس دینی اور قدیمی ادارے کے وسیع اور عریض صحن میں ان حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے پوری محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں والدین کو جنہوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر کے اپنے نونہالوں کو مدرسہ صاحب العلوم کے اساتذہ اور ذمہ داروں کے ذریعے سپرد کر دیا کہ یہ لیجئے، یہ ہمارے نونہال ہیں، ہم اللہ کے واسطے انہیں آپ دے رہے ہیں، انہیں حافظ قرآن بنائیے۔ اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں ان اساتذہ اکرام کو جنہوں نے پوری محنت اور مشقت کے ساتھ طلبہ اکرام پر محنت کی، اور الحمدللہ تقریباً 33 بچوں کی دستار بندی ہونی ہے۔ یقیناً ان میں ان کے والدین کی بھی محنت ہے، اور ان حفاظ کی بھی محنت ہے، اور ان اساتذہ اکرام کی بھی محنت ہے جنہوں نے پوری محنت اور ایمانداری اور مشقت کے ساتھ ان کو پڑھایا۔ الحمدللہ طلبہ اکرام نے قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جس طرح انہوں نے حفظ کیا ہے، اسی طرح یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں، اور اس بات کا عہد کریں کہ جس طرح ہم نے اس مجلس کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے اپنے سروں پر دستار بنوائی ہے، انشاءاللہ مسجد میں تراویح کے اندر اس قرآن کو پوری محنت کے ساتھ اور پوری تجوید کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے ہم سنائیں گے۔ میں اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں طلبہ اکرام کو، اور اس کے بعد مختصر باتیں مدرسہ کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ دینی اور قدیمی ادارہ ہے، اور اس ادارے کا تعلق ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ جڑا رہا۔ اس کے بانی اول حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، وہ اس کے ناظم تھے، اور اس کی سرپرستی بھی ایک اللہ
کے ولی کر رہے تھے حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک طرف اس کا ناظم بھی اللہ والا تھا اور ایک طرف اس کی سرپرستی کرنے والا تھا. تو یہ ایک دینی اور روحانی ادارہ ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. آج بھی اس مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی کے فرزند اکبر حضرت مولانا قاری سید حبیب صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں. آپ کے مدرسے میں موجود ہیں, چند منٹ میں تشریف لانے والے ہیں. بہرحال اس کا تعلق ہمیشہ بزرگوں سے جڑا رہا اور اس سلسلے میں ابھی تک مولانا حبیب صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں. میں مدرسے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت مدرسے میں شعبہ حفظ, شعبہ ناظرہ اور شعبہ پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 سال شعبہ عربی کی بھی تعلیم ہو رہی ہے. الحمدللہ شعبہ حفظ کی 2 درسگاہیں ہیں اور ایک درسگاہ شعبہ ناظرہ اور نورانی قاعدہ کی ہے, جن میں مجموعی تعداد طلبہ کی تقریباً 90 ہے اور جن میں سے تقریباً 40 طلبہ وہ ہیں جو دارالاقامہ میں ہیں, جن کے قیام اور کام اور علاج اور معالجے کا انتظام من جانب مدرسہ ہوتا ہے, جو اللہ کے فضل سے اور آپ حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ عربی فارسی میں تقریباً 5 طلبہ ہیں. ایک اول کی جماعت ہے اور سوم کی جماعت ہے, اور جس کو ناچیز خود دیکھتا ہے. اللہ کا فضل ہے, کورس مکمل ہو چکا ہے, طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. امسال تقریباً دارالاقامہ میں 75 داخلے ہوئے اور تقریباً 13 افراد مشتمل اسٹاف ہے, جس میں اساتذہ اکرام پوری محنت اور مشقت کے ساتھ طلبہ کی تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے مخلصانہ محنت کر رہے ہیں. الحمدللہ مدرسے کے اندر پوری چابک دستی کے ساتھ تعلیمی سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 18 لاکھ ہے. مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 18 لاکھ ہے, جو اللہ کے فضل سے اور آپ اہل خیر حضرات کے تعاون کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ حضرات سے مزید درخواست ہے کہ آپ حضرات مدرسہ شہاب العلوم کی طرف خصوصی توجہ اور عنایت فرمائیں. مدرسے کہ کچھ عزائم جو آگے کرنا ہے, ان میں سے ایک اہم منصوبہ یہ ہے مدرسے کے کچھ عزائم ہیں, اور ان میں ایک اہم منصوبہ یہ ہے کہ مدرسہ شہاب العلوم کی شہر بارہ بنکی کے اندر تقریباً 950 اسکوائر فٹ پر مشتمل ایک زمین ہے, جس پر الحمدللہ اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ وہاں پر ایک مکتب چلانا ہے. یہ عزم ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ شہاب پور میں مدرسہ نسواں یعنی بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیم گاہ کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کا بھی ارادہ کیا گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس بات پر غور و فکر کی جائے اور شہاب پور کے اندر بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ مستقل قیام میں لایا جائے. اس کے علاوہ مدرسے کی جو تعلیم ہے اس کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کچھ باکمال اور ماہر اساتذہ کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ جو مدرسے کی پرشرو مسجد دیکھ رہے ہیں, اس مسجد کے عقبی حصے میں جو زمین ہے اس کی حد بندی بھی کرانی ہے. یہ اتنے سارے عزائم ہیں اور جو آپ حضرات کی دعاؤں سے پائے تکمیل کو آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہات کے ذریعے پائے تکمیل کو پہنچیں گے. یہی چند بات مجھے عرض کرنی تھی. ایک بار پھر میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت مدرسہ کو اور مدرسہ شہاب العلوم کو دیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس مدرسے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کی دعاؤں شامل حال, دعاؤں میں مجھے شامل حال اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.